قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نا تمام ہے، نا تمام ہے، نا تمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 8واں روزہ ہے، اور اس نسبت سے ہم آج کے اس پروگرام میں 8ویں پارے سے بعض منتخب آیات سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر سے چند نکات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مقصد اس پروگرام کا یہ ہے کہ آپ کو اس طرف توجہ پیدا ہو اور شوق پیدا ہو کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کے ذریعے اس زمانے میں جو قرآنی حقائق و معارف بیان کیے گئے ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں، ان سے آگاہی حاصل کریں، ان کا مطالعہ کریں، اور اس طرح قرآنی نور سے منور ہو کر اس کے معانی اور مطالب سے پوری طرح آگاہی حاصل کر کے اس کی تعلیمات حقہ کو دنیا کے سامنے رکھنے کے اہل ہو سکیں۔ ظاہر ہے اس مختصر وقت میں سارے پارے کے تمام مضامین کا یا تمام آیات کا تو ذکر بالکل ہی ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، صرف چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اس کے لیے جماعت کی ویب سائٹ پر www.alislam.org پر یہ تمام تفاسیر دستیاب ہیں، اور اس میں یہ سہولت بھی حاصل ہے کہ آپ جس آیت قرآنی کی تفسیر معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کا انتخاب وہاں سے کیجئے، اور پھر تفاسیر میں جا کر جس کا آپشن وہاں دیا گیا ہے، جس تفسیر سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس آیت کی تفسیر وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے میں نے آج کے لیے ایک آیت منتخب کی ہے جو سورہ الانعام کی آیت 19 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، بس اسی میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں حرام کی ہیں، جیسے مردار ہے، خون ہے، خنزیر ہے، اور یہ بھی کہ وما أُحِلَّ لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حرمت کے 4 قاعدے ہیں۔ ایک وہ حرام ہے جو انسان کی جان کو ہلاک کر دے، مثلا مردار۔ دوم وہ جو اخلاق میں شہوت و غضب کو بڑھائے، مثلا سور۔ سوم وہ جو طبعی قوتوں کو برباد کرے، مثلا لہو، جس کی زہر تشنج استرخاء پیدا کرتی ہے۔ جو قومیں مردار، خون، سور، غیر اللہ کے نام کا استعمال کرتی ہیں ان میں الہیات کے سمجھنے کی قوت نہیں رہتی۔ چہارم، جو غیر اللہ سے تقرب اور حاجت روائی کے لیے ذبح کیا جاوے، اور یہ شرک ہے۔ اسی طرح آگے جا کے آیت نمبر 122 میں پھر یہی مضمون دوسرے رنگ میں بیان فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یقیناً وہ ناپاک ہے۔ تو جو غیر اللہ کا جس پر نام لیا گیا ہو اس کے متعلق یہ بتایا گیا کہ وہ ناپاک ہے، کیونکہ اس کے نتیجے اس میں بنیادی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ وہ جانور جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں وہ تو خدا کی پیدا کردہ مخلوق ہے، کسی اور کی تو ہے نہیں۔ تو جس
نے اسے پیدا کیا ہے ہمارے لیے، اسی کا حق ہے کہ اسی کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے، ورنہ کسی کو بھی کسی کی جان لینے کا کوئی حق نہیں، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان ہو۔ جانوروں کو جو ذبح کیا جاتا ہے یا پرندوں کو جو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے اسے ان جانوروں کو جنہیں اس نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے ان کو ذبح کرنے کی اجازت ہے، اور ان کو ذبح کرتے ہوئے اللہ ہی کا نام لینے کا حکم ہے، کیونکہ اسی کے حکم سے، اسی کی اجازت سے ہم اس کو اپنی کنزمپشن کے لیے ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ کسی اور نے، کسی پیر فقیر نے یا کسی اور شخص نے یا کسی بت نے تو ان کو پیدا نہیں کیا، انہیں جان نہیں بخشی، نہ ان کا کوئی اختیار ہے ان پر، اس لیے کسی غیر اللہ کا نام لینا جو ہے وہ قطعاً بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر آیت ہے 121، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، کہ تم گناہ کے ظاہر اور اس کے باطن دونوں کو ترک کر دو۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ دو قسم کے ہیں، ایک ظاہر، کسی کا مال چرا لیا، دکھ دے دیا، جھوٹ بول لیا، ایک باطن یعنی مخفی گناہ، مثلا کینہ، بغض، حسد، تکبر، دوسرے کی تحقیر، حرص، کفر، یہ سب جو ہیں یہ باطنی گناہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بعض لوگ خدا کے منکر ہیں، بعض منکر نہیں، مگر مان کر بھی پرواہ نہیں کرتے، بعض اس خدا کے برابر کسی اور کو بھی قرار دیتے ہیں، اور مثال دیتے ہیں کہ جیسے بادشاہ کے پاس بغیر وزیر نہیں جا سکتے، ویسے ہی خدا کے حضور بجوز وساطت نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو پیروں کو اور ان کی قبروں پہ جا کے یا ان کو وسیلہ بنا کے باتیں کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی یہ اس کے بغیر ہم نہیں، خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ مثال غلط ہے، کیونکہ بادشاہ بوجہ بشریت و عدم اطلاع معذور ہے، مگر خدا تو سب کی سنتا ہے۔ چھت کے لیے بے شک سیڑھی کی ضرورت ہے، مگر خدا تو اقرب سے اقرب ہے، یعنی بہت زیادہ قریب ہے۔ اس لیے مردوں کو اپنا وسیلہ بنانا ان معنوں میں کہ ان سے مانگنا یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کی بیان فرمودہ تعلیمات پہ چلنا، ان کے نمونے کو اپنانا، یہ وہ طریق ہے جس کی قرآن کریم نے اجازت دی ہے، بلکہ حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو، محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ وہ طریق ہے وسیلے کا جو ہمیں دیا گیا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اس ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ سے نہیں مانگا جاتا۔ آپ کے نقش قدم پر چلنا، آپ کی اتباع کو اختیار کرنا، یہ ہے وہ جو صحیح طریق ہے وسیلے کو اختیار کرنے کا۔ سورہ اعراف کی آیت 13 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو سجدہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یاد رکھو تکبر شیطان سے آتا ہے اور شیطان بنا دیتا ہے، جب تک انسان اس سے دور نہ ہو یہ قبول حق اور فیضان الوہیت کی راہ میں روک ہو جاتا ہے۔ کسی طرح سے بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، نہ علم کے لحاظ سے، نہ دولت کے لحاظ سے، نہ وجاہت کے لحاظ سے، نہ ذات اور خاندان اور حسب نسب کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ تر انہی باتوں سے یہ تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جب تک انسان ان گھمنڈوں سے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کرے گا اس وقت تک وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ نہیں ہو سکتا، اور وہ معرفت
جو جذبات کے مواد ردیہ کو جلا دیتی ہے اس کو عطا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ شیطان نے بھی تکبر کیا تھا اور آدم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور کہہ دیا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خدا کے حضور سے مردود ہو گیا۔ پھر سورۃ الاعراف کی آیت 24 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ حضرت آدم اور حوا نے یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بس اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہت لوگ ہیں کہ خدا پر شکوہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو نہیں دیکھتے۔ انسان کے اپنے نفس کے ہی ظلم ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے۔ بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے اور بعض ایسے کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے استغفار کا التزام کرایا ہے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے، خواہ وہ ظاہر کا ہو خواہ باطن کا، خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو، اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے۔ آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دعا اول ہی قبول ہو چکی ہے، اس لیے یہ ایک مستجاب دعا ہے اور اس کو پڑھا جائے تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا شرف پائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ جس طرح ابتداء میں دعا کے ذریعے سے شیطان کو آدم کے ذریعے زیر کیا تھا، اسی طرح اب آخری زمانے میں بھی دعا ہی کے ذریعے سے غلبہ اور تسلط عطا کرے گا، نہ تلوار سے۔ آدم اول کو شیطان پر فتح دعا ہی سے ہوئی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، اور آدم ثانی کو بھی جو آخری زمانے میں شیطان سے آخری جنگ کرتا ہے، اسی طرح دعا ہی کے ذریعے فتح ہوگی۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کی طرف غیر معمولی توجہ ہوتی ہے، اس دعا کو بھی خصوصیت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی دعائیں کرنے کی توفیق بخشے جو اس کے ہاں قبول ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، کہ اے بنی آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری کمزوریوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت کے طور پر ہے، اور رہا تقوی کا لباس تو وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی آیات میں سے کچھ ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہاں فرمایا ہے قد انزلنا علیکم لباساً، ہم نے تم پر لباس اتارا، اور پھر دوسری جگہ ایک فرمایا کہ انزلنا الحدیدہ، اور اسی طرح فرمایا انزل لکم من الانعام، اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ یہ سب چیزیں آسمان سے نہیں اترتیں، یعنی لباس یا لوہا یا چوپائے آسمان سے اس طرح نہیں اترتے جو عام لوگوں کا تصور بنایا جاتا ہے، کہ جب وہ کہتے ہیں جب ینزل عیسیٰ کا جب ذکر ہے حدیث میں، جب وہ نزول فرمائیں گے تو گویا آسمان سے اترتے ہوئے دکھائی دیں گے، فزیکلی اتریں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں آسمان سے نہیں اترتیں، ہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان کی طرف یہ اشارہ کرنے کے لیے منسوب کیا ہے کہ ان اسباب میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کی تخلیق اور تکوین اور پیدا کرنے کے لیے مقدر فرمائے ہیں، ان میں سے پہلی علت آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کی تاثیرات ہیں، اور ان آیات میں اللہ عز و جل نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ زمین عورت کی مانند ہے اور آسمان اس کے خاوند کے مانند ہے، ان میں سے ایک کا کام دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، بس ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت جوڑ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ نزول سے مراد عزت و جلال کا اظہار ہوتا ہے،
آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقوی کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے، چنانچہ لباس التقوی قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقوی سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور تقوی یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حد الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تابع مقدور کاربند ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں تقوی خلاصہ ہے تمام صحف مقدسہ اور توریت و انجیل کی تعلیمات کا۔ قرآن کریم نے ایک ہی لفظ میں خدا تعالیٰ کی عظیم الشان مرضی اور پوری رضا کا اظہار کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کوشش کرو کہ متقی بن جاؤ۔ جب وہ لوگ ہلاک ہونے لگتے ہیں جو تقوی اختیار نہیں کرتے، تب وہ لوگ بچا لیے جاتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ ایسے وقت ان کی نافرمانی انہیں ہلاک کر دیتی ہے اور ان کا تقوی انہیں بچا لیتا ہے۔ انسان اپنی چالاکیوں، شرارتوں اور غداریوں کے ساتھ اگر بچنا چاہے تو ہرگز نہیں بچ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں تقوی ایک تریاک ہے، جو اسے استعمال کرتا ہے تمام زہروں سے نجات پاتا ہے، مگر تقوی کامل ہونا چاہیے۔ تقوی کی کسی شاخ پر عمل پیرا ہونا ایسا ہے جیسے کسی کو بھوک لگی ہو اور وہ دانہ کھا لے، ظاہر ہے کہ اس کا کھانا اور نہ کھانا برابر ہے۔ ایسا ہی پانی کی پیاس ایک قطرے سے نہیں بجھ سکتی، یہی حال تقوی کا ہے۔ کسی ایک شاخ پر عمل موجب ناز نہیں ہو سکتا، بس تقوی وہی ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، خدا تعالیٰ کی معیت بتا دیتی ہے کہ یہ متقی ہے۔ آیت نمبر سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ تو کہہ دے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، نیز یہ کہ تم ہر مسجد میں اپنی توجہات اللہ کی طرف سیدھی رکھو اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو، جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح تم مرنے کے بعد لوٹو گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اعمال کے لیے اخلاص شرط ہے، جیسا کہ فرمایا مخلصین لہ الدین۔ یہ اخلاص ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ابدال ہیں۔ یہ لوگ ابدال ہو جاتے ہیں اور وہ اس دنیا کے نہیں رہتے۔ ان کے ہر کام میں ایک خلوص اور اہلیت ہوتی ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے ہو جاوے، خدا تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 41 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط وکذلک نجزی المجرمین۔ اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا اور ان سے استکبار کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط وکذلک نجزی المجرمین۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام مومنوں اور رسولوں اور نبیوں کا مرنے کے بعد رفع روحانی ہوتا ہے، اور کافر کا رفع روحانی نہیں ہوتا، چنانچہ آیت لا تفتح لهم ابواب السماء کا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ولا يدخلون الجنۃ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط، یعنی کفار جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ مفسرین اس کا مطلب ظاہری طور پر لیتے ہیں، مگر میں یہی کہتا ہوں کہ نجات کے طلبگار کو خدا تعالیٰ کی راہ میں نفس کے شتر بے مہار کو مجاہدات سے ایسا دبلا کر دینا چاہیے کہ وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ جب تک نفس دنیوی لذائذ و شہوانی حضور سے موٹا ہوا ہے، تب تک یہ شریعت کے پاک راہ سے گزر کر بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیوی لذائذ پر موت وارد کرو
اور خوف و خشیت الہی سے دبلے ہو جاؤ، تب تم گزر سکو گے، اور یہی گزرنا تمہیں جنت میں پہنچا کر نجات اخروی کا موجب ہوگا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے مختلف پہلوؤں پر جو روشنی ڈالی ہے وہ بہت ہی لطیف اور پرحکمت ہے، اور عرش سے متعلق جو عام لوگوں میں عجیب و غریب سے تصورات پائے جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کو پڑھنے سے ان غلط خیالات کا غلط ہونا اور بودھا ہونا ثابت ہوگا، اور حقیقی قرآن کریم کی تفسیر سے اگر آپ آگاہ ہونا چاہتے ہیں کہ عرش سے کیا مراد ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تفسیر کو پڑھیے۔ اس ضمن میں حضور علیہ السلام کے بعض الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں لفظ عرش کا جہاں جہاں استعمال ہوا ہے، اس سے مراد خدا کی عظمت اور جبروت اور بلندی ہے، اسی وجہ سے اس کو مخلوق چیزوں میں داخل نہیں کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان معنوں سے اپنے عرش پر پوری وضع استقامت سے بیٹھ گیا کہ کوئی صفت صفات لازمہ الوہیت سے باہر نہیں رہی، اور تمام صفات کی پورے طور پر تجلی ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں تمہارا خدا وہ خدا ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پھر عرش پر قرار پکڑا، یعنی اول اس نے اس دنیا کے تمام اجرام سماوی و ارضی کو پیدا کیا اور 6 دن میں سب کو بنایا۔ 6 دن سے مراد ایک بڑا زمانہ ہے، اور پھر عرش پر قرار پکڑا، یعنی تنزع کے مقام کو اختیار کیا۔ یاد رہے کہ استواء کے لفظ کا جب اعلیٰ صلہ آتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ایک چیز کا اس مکان پر قرار پکڑنا جو اس کے مناسب حال ہو، جیسا کہ قرآن شریف میں یہ بھی آیت ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ۔ پھر حضور فرماتے ہیں یعنی اسی لحاظ سے خدا تعالیٰ کے لیے استفاء کا لفظ اختیار کیا، یعنی خدا نے ایسی وراء الورا جگہ پر قرار پکڑا جو اس کی تنزع اور تقدس کے مناسب حال تھی، کیونکہ تنزع اور تقدس کا مقام ما سوی اللہ کے فنا کو چاہتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے خدا بعض اوقات اپنی خالقیت کے اسم کے تقاضے سے مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، پھر دوسری مرتبہ اپنی تنزع اور وحدت ذاتی کے تقاضے سے ان سب کا نقش ہستی مٹا دیتا ہے۔ غرض عرش پر قرار پکڑنا مقام تنزع کی طرف اشارہ ہے، تا ایسا نہ ہو کہ خدا اور مخلوق کو باہم مخلوط سمجھا جائے۔ بس کہاں سے معلوم ہوا کہ خدا عرش پر یعنی اس وراء الورا مقام پر مقید کی طرح ہے اور محدود ہے؟ قرآن شریف میں تو جا بجا بیان فرمایا گیا ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو عرش پر قرار پکڑنے سے یہ مراد لینا کہ گویا خدا تعالیٰ کسی جگہ پہ محدود ہو کے بیٹھ گیا ہے، یہ قرآن کریم کے منشا کے سراسر خلاف ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا، مخالفین اسلام کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ خدا عرش پر کرسی نشین ہے، تو اس پہلو سے پھر حضور نے تفصیل سے ان کے اس اعتراضات کا جواب دیا، اور حضور فرماتے ہیں ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ عرش سے مراد قرآن شریف میں وہ مقام ہے جو تشبیہی مرتبہ سے بالا تر اور ہر ایک عالم سے برتر اور نہاں در نہاں اور تقدس اور تنزع کا مقام ہے۔ وہ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ پتھر یا اینٹ یا کسی اور چیز سے بنائی گئی ہو اور خدا اس پر بیٹھا ہوا ہو، اسی لیے عرش کو غیر مخلوق کہتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ جیسا کہ یہ فرماتا ہے کہ کبھی وہ مومن کے دل پر اپنی تجلی کرتا ہے، ایسا ہی وہ فرماتا ہے کہ عرش پر اس کی تجلی ہوتی ہے، اور صاف طور پر فرماتا ہے کہ ہر ایک چیز کو میں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ کہیں نہیں کہا کہ کسی چیز نے مجھے بھی اٹھایا ہوا ہے۔ اور عرش جو ہر ایک عالم سے برتر مقام ہے وہ اس کی تنزیہی صفت کا مظہر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ عرش کوئی جسمانی چیز نہیں ہے بلکہ وراء الورا ہونے کی ایک حالت ہے جو اس کی صفت ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ عرش کا کلمہ خدا تعالیٰ کی عظمت کے لیے آتا ہے، کیونکہ وہ سب اونچوں سے زیادہ اونچا اور جلال رکھتا ہے. یہ نہیں کہ وہ کسی انسان کی طرح کسی تخت کا محتاج ہے. خود قرآن میں ہے کہ ہر ایک چیز کو اس نے تھاما ہوا ہے اور وہ قیوم ہے جس کو کسی چیز کا سہارا نہیں. آپ فرماتے ہیں عرش کوئی ایسی چیز نہیں جس کو مخلوق کہہ سکیں، وہ تو تقدس اور تنزہ کا ایک وراء الورا مقام ہے. بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ جیسے کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے ویسے ہی خدا بھی عرش پر جلوہ گر ہے، جس سے لازم آتا ہے کہ وہ محدود ہے. لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر تک نہیں کہ عرش ایک تخت کی طرح ہے جس پر خدا بیٹھا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ اگر عرش سے مراد ایک تخت لیا جاوے جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے تو پھر ان آیات کا کیا ترجمہ کیا جاوے گا جہاں لکھا ہے کہ خدا ہر ایک چیز پر محیط ہے، اور جہاں 3 ہیں وہاں چوتھا ان کا خدا، اور جہاں 4 ہیں وہاں 5واں ان کا خدا. اور پھر لکھا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں کہیں تم ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ ایک قسم کی تشبیہ ہے جس سے دھوکہ لگتا ہے کہ کیا خدا پھر محدود ہے. اسی لیے اس دھوکے کو دور کرنے کے لیے بطور جواب کے کہا گیا ہے کہ وہ تو عرش پر ہے جہاں مخلوقات کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی اس قسم کا تخت نہیں ہے جو سونے چاندی وغیرہ کا بنا ہوا ہو اور اس پر جواہرات وغیرہ جڑے ہوئے ہوں، بلکہ وہ تو ایک اعلیٰ عرفہ اور وراء الورا مقام ہے. اور اس قسم کے استعارات قرآن مجید میں بکثرت پائے جاتے ہیں. جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا. ظاہراً تو اس کے معنی یہی ہیں کہ جو اس جگہ اندھے ہیں وہ آخرت کو بھی اندھے ہی رہیں گے، مگر یہ معنی کون قبول کرے گا؟ جبکہ دوسری جگہ پر صاف طور پر لکھا ہے کہ خواہ کوئی سجاکھا ہو خواندہ، جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جاوے گا تو وہ بینا ہوگا. لیکن جو اس جگہ ایمانی روشنی سے بے نصیب رہے گا اور خدا کی معرفت حاصل نہیں کرے گا وہ آخرت کو بھی اندھا ہی رہے گا. تو عرش کے مختلف جو مضامین ہیں اور جو اس کے پہلو ہیں اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقعوں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. یہ مضمون بھی اس لائق ہے کہ اس کو خاص طور پر سمجھا جائے. اس عرش کے مضمون کی حقیقی تفسیر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کی تفاسیر میں ہی آپ کو ملے گی. دوسرے لوگوں کی جو بیان کردہ تفاسیر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو محدود کرنے والی ہیں، اور جب کہ وہ غیر محدود ہے. اس نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس نے سب کو اٹھایا ہوا ہے، اس کو کسی نے اٹھایا ہوا نہیں ہے. تو جو عرش کا حقیقی مضمون ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کریم کی ان آیات میں جہاں عرش کا لفظ آیا ہے وہاں جا کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر سے اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس کے حقائق اور معارف سے حقیقی معنی میں آگاہی ہوگی. قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے. بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام